کہا جاتا ہے تقدیر بعض اوقات خاموشی سے بولتی ہے اور کبھی یہ خواب پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے گلزار محل کی شہزادی ایلو ویرا کی۔ خوبصورتی، نرمی اور معصومیت کی جیتی جاگتی تصویر۔ جس وقت وہ پیدا ہوئی، ایلو ویرا کی پیدائش پر نجومیوں نے عجیب و غریب اور پراسرار پیش گوئی کی، جس نے نہ صرف محل کے افراد کو بلکہ پوری رعایا کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، ایک دن اسی محل میں شہزادی ایک سنہری بلی کو جنم دے گی، اور وہ بلی نہ صرف شہزادی کی بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ الفاظ محل کی فضا میں گونجتے رہے۔ اکثر لوگ اسے دیوانے کا خواب سمجھتے تو کچھ اسے آنے والے کسی پوشیدہ راز کی جھلک کہتے۔ شاہی محل اپنی وسعت، عظمت اور شان و شوکت کے باوجود ایک خاموش غم کی آغوش میں لپٹا ہوا تھا۔ اسی محل کے ایک عظیم ہال میں سنہری جھولے میں ایک ننھی سی شہزادی ایلو ویرا آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش پر پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایلو ویرا کے والدین سلطنت کے عظیم بادشاہ اور مہربان ملکہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محل جشن کے بجائے خاموشی میں ڈوب گیا، اور وہ شہزادی جسے محبتوں میں پلنا تھا، خاموشیوں کی گود میں پروان چڑھنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، ایلو ویرا بڑی ہوتی گئی۔ اس کے گرد ہمیشہ خادمائیں، دائیاں اور استاد موجود رہتے، مگر ماں باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ محل کے ہر کمرے میں اس کی ہنسی سنائی دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دائمی اداسی بسی ہوتی۔ اکثر وہ محل کے باغوں میں اکیلی چہل قدمی کرتی، پھولوں سے سرگوشیاں کرتی، یا محل کی اونچی کھڑکیوں سے نیچے رعایا کو تکتے ہوئے کسی اور اندیکھے رشتے کی تلاش میں گم نظر آتی۔ وقت گزرتا گیا، ایلو ویرا بڑی ہوئی۔ 19 سال کی عمر میں وہ ایک باوقار، خوبصورت اور حساس شہزادی بن چکی تھی۔ محل دولت سے بھرا تھا، خادم حاضر تھے، مگر ایک چیز کی کمی تھی، تقدیر میں لکھی ہوئی وہ بلی۔ پھر ایک شام نیلے آسمان کے نیچے محل کے باغ میں پھولوں کے درمیان ایک چھوٹی سنہری روشنی میں لپٹی ہوئی بلی نمودار ہوئی، جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کی نیلم جیسی آنکھیں، چمکتا ہوا جسم اور ایک خاموش مگر گہری موجودگی ایلو ویرا جیسے کسی انجان جذبے میں کھنچتی چلی گئی۔ یہ بلی عام نہ تھی، نہ اس کا آنا، نہ اس کا خاموش رہنا۔ وقت کے ساتھ وہ بلی شہزادی کی سہیلی بن گئی، اس کے ساتھ خاموشی میں بولتی اور اس شہزادی کے درد کو محسوس کرتی۔ اسی دوران محل میں خوبرو شہزادہ کالن مہمان بن کر آیا۔ لمبا، باوقار، پرکشش۔ ایلو ویرا اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی، مگر بلی جب بھی کالن قریب آتا وہ چپ ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں جیسے آگ سی جلنے لگتی۔ رات کو دروازے پر پنجے مارتی، ایلو ویرا کو خوابوں میں کالن کے بدلے ہوئے چہرے دکھاتی، مگر شہزادی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ پھر ایک رات خواب آیا، ایک عجیب دھند بھرا ہوا خواب۔ ایلو ویرا خود کو بستر پر لیٹا پاتی ہے، ارد گرد دائیاں ہیں، سنجیدہ گمسم۔ اس کی گود میں ایک نرم کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ ہے۔ جب وہ کپڑا ہٹاتی ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ایک ننھا سا سنہری بلی کا بچہ ہوتا ہے۔ شہزادی ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے، آنکھیں پھیلی ہوئی ہیں، دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر وہ اگلے دن خفیہ لائبریری میں پرانے نجومی کی کتاب کھولتی اور وہیں پڑھتی ہے کہ اگر کوئی خواب میں غیر انسانی مخلوق کو جنم دے
تو وہ دراصل اپنے اندر چھپی سچائی، وجدان یا طاقت کو جنم دے رہا ہوتا ہے۔ ایلو ویرا رو پڑتی ہے۔ اس نے جو بلی کو جنم دیا وہ اس کی اپنی اندرونی روشنی تھی جو سب کچھ جانتی تھی اور برسوں سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر ایک اور رات، ایک اور راز شہزادی پر آیا ہوتا ہے۔ جب بلی غائب ہو جاتی ہے، شہزادی سے تلاش کرتے ہوئے محل کے باغ تک جاتی ہے، جہاں نیلے چمکتے پھولوں کے بیچ بلی ایک پرانی دیوار کے پاس کھڑی ہے۔ وہ پنجہ زمین پر مارتی ہے اور ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہوتا ہے۔ نیچے تہ خانے میں شہزادی کو ایک قدیم جادوئی آئینہ ملتا ہے۔ بلی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جب شہزادی جھانکتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں قالن تنہا نہیں بلکہ ایک اور عورت کے ساتھ جو اس کی سلطنت کی اصل ملکہ ہے کھڑا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہیں۔ قالن کہتا ہے ایلو ویرا ایک آسان شکار ہے، اس کی سلطنت، اس کا دل، سب کچھ حاصل ہو جائے گا، پھر اسے چھوڑ دیں گے بس۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ اس کے خواب، اس کا یقین، اس کی محبت، سب کچھ جھوٹ نکلا۔ بلی آہستگی سے آتی ہے، اپنا سر شہزادی کی گود میں رکھ دیتی ہے۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے اور محل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، سنہری بلی نے ایلو ویرا کو آہستہ سے جگایا۔ اس کی نیلم جیسی آنکھوں میں کچھ اضطراب سا تھا، جیسے وہ کچھ دکھانا چاہتی ہو۔ ایلو ویرا بغیر کچھ کہے بلی کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں خاموش راہداریوں سے گزرتے ہوئے شاہی محل کے اس پرانے تہ خانے میں پہنچے جہاں وہ پراسرار جادوئی آئینہ اور پرانی کتابیں محفوظ تھیں۔ وہی خفیہ جگہ جہاں ایلو ویرا نے خواب کی تعبیر والی کتاب پڑھی تھی، لیکن آج وہاں کچھ بدلا ہوا تھا۔ تہ خانے کی مدھم روشنی میں رنگ برنگی نیون جیسی روشنیوں کے بیچ ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ ایلو ویرا نے سانس روک لی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور تب دیکھا قالن، شہزادہ قالن، وہی جادوئی کتاب چرا رہا تھا۔ ایلو ویرا کی آنکھوں میں دکھ، حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ قالن؟ اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی۔ قالن چونک گیا۔ کتاب ہاتھ میں تھی مگر اب الفاظ کی کوئی طاقت اس کے پاس نہ تھی۔ سنہری بلی قالن کے سامنے آ کھڑی ہوئی جیسے وہ اس جگہ کی محافظ ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایسی چمک جو سچ کو چھپنے نہ دے۔ ایلو ویرا نے قالن کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے سب یاد آیا، خواب، بلی کی تنبیہ، آئینے کا انکشاف، سب کچھ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہزادی نے صرف چوری نہیں پکڑی بلکہ اپنے دل کے دھوکے کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا، اور تب شہزادی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ بارہا خبردار کی جا چکی تھی مگر اس نے سننے سے انکار کیا۔ اب ایلو ویرا جاگ چکی تھی۔ اگلی صبح جب اس کا قالن سے سامنا ہوا، اس کے الفاظ نرم تھے مگر شہزادی کی آنکھوں میں اب یقین تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ قالن واپس چلا گیا۔ نہ جنگ، نہ چیخ، بس خاموش شکست۔ اب ایلو ویرا اکیلی نہ تھی، اس کے اندر ایک روشنی جاگ چکی تھی، وہ روشنی جو خواب میں بلی کی صورت جنم لے چکی تھی، وہ بلی جو اس کی رہنما، اس کا وجدان اور اس کی اصل محافظ تھی۔ آج بھی کہتے ہیں نیلے چاند کی راتوں میں گلزار محل کے باغ میں ایک شہزادی اور ایک سنہری بلی چپ چاپ چہل قدمی کرتے ہیں، اور جو کوئی غور سے دیکھے وہ جان سکتا ہے کہ تقدیر ہمیشہ باہر نہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے اندر سے جنم لیتی ہے۔